الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. آج اور اس وقت میرا عنوان ہے قرآن کریم اور قدرتی سی سی کیمرہ و نیچرل ویڈیو ریکارڈر. قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں بکثرت غور و خوض اور تفکر و تدبر کی دعوت ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. اللہ رب العزت فرماتا ہے تدبروا. اللہ رب العزت فرماتا تفکروا. اللہ رب العزت فرماتا افلا تاکلون افلا تشعرون. قرآن پاک میں تدبر و تفکر، غور و فکر کرنے اللہ رب العزت کے کلام میں اور کائنات میں اور کائنات کے آثار میں غور و فکر کرنے کی، نظر و فکر سے کام لینے کی جس قدر دعوت ہے، دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں تفکر و تدبر کی اتنی دعوت نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بکثرت غور و فکر سے کام لینے کی دعوت دی گئی ہے، اور مسلمانوں نے ابتدائی عہد میں غور فکر کرنے کی وجہ سے ہی کامیابی حاصل کی. اسی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے سفر کے ابتدائی صدیوں میں تفکر و تدبر کے ذریعے سائنسی علوم میں نہ صرف بیش بہا اضافے کیا، بلکہ انسان کو قرآنی ہدایت کی روشنی میں تسخیر کائنات کی ترغیب بھی دی. چنانچہ اس دور میں بعض حیران کن ایجادات بھی عمل میں آئیں اور سائنسی علوم کو ایسی ٹھوس بنیادیں فراہم ہوئی جن پر آگے چل کر جدید سائنسی علوم کی بنیاد رکھی گئی. یہاں قرآن مجید کی ہم چند ایسی آیات کریمہ کو پیش کر رہے ہیں جن کے مطالعے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ جدید سائنس یونانی فلسفہ نہیں بلکہ یہ قرآنی سائنس ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. سورہ اسراء آیت نمبر 13 آیت نمبر 14. اب ترجمہ ملاحظہ فرمائے. اور ہر ایک انسان کے گلے میں ہم نے اس کا ویڈیو ریکارڈر اور سی سی کیمرہ فکس کر دیا ہے، لازم و ثابت کر دیا ہے، اور ہم
اس کے سی سی کیمرہ کو قیامت کے دن اس کے گلے سے باہر نکالیں گے۔ اس دن ہر ایک آدمی اپنے ویڈیو ریکارڈر کو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے، شائع ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ اس وقت کہا جائے گا، مشاہدہ کر اپنا ریکارڈر، مشاہدہ کر اپنا سی سی کیمرہ، اپنا ریکارڈ باکس۔ آج تمہارے حساب کے لیے تمہارا اپنا ویڈیو ریکارڈر کافی ہے۔ یہ تو 2 آیات جس کی میں تلاوت کی اس کا ترجمہ تھا۔ تفریح مندرجہ بالا آیت کریمہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کی ہر ایک نقل و حرکت اور اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو سیو کرنے کے لیے اس کے گلے میں طائر کو لازم و ثابت کر دیا ہے، جو اس کے تمام اعمال و نظریات پر نظر بھی رکھتا ہے اور ان کی ریکارڈنگ بھی کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ویڈیو ریکارڈر سافٹ ویئر، اس ویڈیو ریکارڈر، اس سی سی کیمرہ، اس سافٹ ویئر کی ودیت کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس کو حسیب بنانا ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس سافٹ ویئر کو جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، جس کی تعبیر ہم سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کو حسیب بنانا ہے، یعنی تمہارا ہر انسان کا حساب کرنے والا اسے بنانا ہے، اور اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک انسان کے گلے میں ایک ایسا سافٹ ویئر ودیت ہے جو اس کی تمام حرکات و سکنات اور اعمال و نظریات پر نظر بھی رکھتا، ان کی ریکارڈنگ بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سافٹ ویئر کو نظر بھی رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سافٹ ویئر کو کبھی تو طائر و منشور کے ناموں سے یاد کرتا ہے، تو کبھی کتاب و حسیب کے نام عطا فرماتا، کبھی اس کی تعبیر، اسی سافٹ ویئر کی تعبیر حافظ کے نام سے فرماتا، تو کبھی اسی کی تعبیر لفظ امام سے فرماتا، اسی طرح کسی جگہ اس کو غل کے لفظ سے، تو کسی جگہ محسی کے لفظ سے اس کی پہچان کراتا ہے۔ یوں ہی اس کو کبھی معقب کا نام دیتا ہے، تو کبھی اس کی تعبیر سائق سے فرماتا ہے، اور کسی موقع پر اسے شہید قرار دیتا ہے۔ یہ سارے نام اسی ایک مسمى کے ہیں، یعنی چیز ایک ہے، نام اس کے انیک ہیں۔ فالحمدللہ رب العالمین، یعنی چیز ایک ہے اور نام انیک ہے۔ سوال بدستور باقی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک انسان کے گلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سافٹ ویئر ودیت ہے جو اس کی تمام حرکات و سکنات اور اعمال و نظریات کی ریکارڈنگ کرتا ہے، سیو کرتا ہے۔ اس کو کس بنا پر تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ جواب، بحث و تحقیق کا متقاضی ہے۔ بحث اور تحقیق کا متقاضی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تلاوت کردہ آیت، یعنی وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی،
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ میں طائر اور کتاب وہ منشور کے الفاظ سے جس چیز کی تعبیر کی گئی ہے وہ مذکورہ ذکر کردہ سافٹ ویئر ہی ہے۔ جب ایسا ہے تو اس کی تعبیر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے بالکل سوٹیبل تعبیر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں لفظ طائر کا معنی ویڈیو ریکارڈر اور سی سی کیمرہ ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ طائر کا معنی ویڈیو ریکارڈر اور سی سی کیمرہ ہے۔ اگر ایسا ہے پھر تو قرآن میں ویڈیو ریکارڈر اور سی سی کیمرہ کا واضح طور پر بیان ہے، یعنی قرآن نے اس چیز کو اس وقت بیان کیا آج سے 1400 سال پہلے، یعنی یہ ویڈیو ریکارڈر جو مصنوعی ہے، یہ سی سی کیمرہ جو مصنوعی ہے، اس کے وجود سے 1300 سال پہلے قرآن نے سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کے موجود ہونے کی پیشین گوئی کی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا کیا کام ہوگا۔ مگر اصل گفتگو ابھی یہاں پر یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ کہا کہ طائر کا معنی سی سی کیمرہ ہے، طائر کا معنی ویڈیو ریکارڈر ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ طائر سے یہاں پر مراد وہ سافٹ ویئر ہے جو انسان کے گلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے، اس کے تمام حرکات و سکنات کو محفوظ کرنے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے، اس کے سارے اعمال و نظریات کی کورنگ، سیونگ، ریکارڈنگ کے لیے وہ سافٹ ویئر طائر سے مراد ہے۔ تو اس بات کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ طائر سے مراد وہ سافٹ ویئر ہے، طائر سے مراد سی سی کیمرہ ہے، طائر سے مراد ویڈیو ریکارڈر ہے؟ یہ کس بنا پر تسلیم کیا جائے؟ کس صاحب علم نے، کس لغت نے طائر کا یہ معنی بتایا ہے جو ہم تسلیم کر لیں، جو آپ کے کہنے سے تسلیم کر لیں کہ یہاں پر قرآن میں اس سافٹ ویئر کا ذکر ہے، قرآن میں سی سی کیمرہ کا ذکر ہے، قرآن میں ویڈیو ریکارڈر کا ذکر ہے؟ کس صاحب علم نے کہا؟ کون سی لغت اس کا یہ معنی بتاتی ہے؟ آپ کا یہ سوال بجا اور برحق ہے، اور میں اس سوال کو بالکل دل کی گہرائی سے تسلیم کرتا ہوں، مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں جو کچھ میں ذکر کر رہا ہوں اسے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجئے اور سچائی نظر آئے تو اسے تسلیم بھی کیجئے۔ لیجئے سماعت فرمائیے۔ آیت مبارکہ میں لفظ طاہر کا معنی وہ ہے جو میں نے بیان کیا، اس کی دلیل یہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے مصباح اللغات میں طائر کے معنی منجد لغت کی ایک کتاب ہے، منجد میں طائر کے معنی اس طرح لکھے ہیں، کیا؟ پرندہ، نصیب، روزی اور دماغ۔ تو طائر کے لغت میں یہ معنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک لفظ طائر ہے اور اس کے یہ بھی معنی جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ طائر ان تمام معنی کے درمیان مشترک ہے، ان تمام معنی کے درمیان مشترک ہے، اور کوئی لفظ چند معنی کے درمیان اگر مشترک ہو تو لفظ مشترک کا کیا حکم ہے؟ اصولیین سے پوچھنا پڑے گا۔ آپ اصولیین سے پوچھیں گے، اصول فقہ کی طرف رجوع کریں گے تو اصول فقہ یہ بتائے گا کہ مشترک یعنی لفظ مشترک کا حکم یہ ہے کہ کسی کلام میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کلام میں اس کے تمام معنی بیک وقت مراد نہیں لیے جا سکتے ہیں۔ تو اصولیین کے اس قول سے، اصولیین کے اس فرمان سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ آیت کریمہ میں جو طائر کا لفظ آیا ہے اس طائر سے بیک وقت چاروں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، اور یہ بات ایسی ہے جس کو تمام اہل علم مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مشترک سے بیک وقت تمام معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ تو اس بنا پر اس آیت میں لفظ طائر سے اس کے سارے معنی تو ایک وقت میں مراد نہیں ہو سکتے، مگر یہ بھی طے ہے کہ ان معنی میں سے کوئی ایک معنی تو ضرور مراد ہوگا۔ کیوں؟ طائر عربی زبان کا لفظ ہے اور صاحب زبان نے انہی معنی کے لیے وضع کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس لفظ کا استعمال ان معنی میں سے کسی ایک کے لیے تو ضرور ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بیک وقت تمام معنی تو طائر سے مراد ہو نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک معنی ہی ان چار معنی میں سے کوئی ایک معنی ہی طائر سے مراد ہے۔ سوال یہ کہ وہ کون سا معنی مراد ہے؟ میں اپنی طرف سے یہ کہنے سے پہلے کہ فلاں معنی مراد ہے، پہلے اس سلسلے میں اصولیین کا جو قول ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصولیین یہ کہتے ہیں کہ مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے، مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے۔ کیسی دلیل؟ کوئی ایسی دلیل ضروری ہے جو دلیل دلالت کرے، جو دلیل بتائے کہ اس لفظ مشترک کا اس کلام، اس جملے میں یہ معنی ہے۔ جب تک دلیل نہیں ہو تو اس کے معنی میں سے کسی ایک معنی کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ تو مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے جو دلالت کرے کہ ان معنی میں سے فلاں معنی اس جملے میں، اس کلام میں مراد ہے۔ اب یہ جو میں اصولیین کا قول نقل کر رہا ہوں اس کو پہلے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ویسے یہ اصول فقہ کا مسلم اصل ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، مگر پھر بھی آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو۔ میرا مدعا یہ ہے کہ مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے، خواہ وہ دلیل اندرونی ہو یعنی کلام کے اندر ہی وہ دلیل ہو یا کلام سے باہر ہو۔ اندرونی اگر کوئی دلیل موجود ہے تو بہت خوب، اس سے بہتر تو بیرونی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اندر والے کی گواہی باہر والے کی گواہی سے زیادہ معتبر ہوتی۔ مثال اللہ رب العزت کی کتاب میں ہے، النساء حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم تو تم اپنی کھیتی میں آؤ، انا شئتم
جس طرح چاہو. یہ کلام الہی میں آنے والا ایک لفظ انا یہ مشترک ہے. دو معنی کے درمیان لغت میں اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی جہاں یعنی جس جگہ، اور دوسرا معنی ہے جس طرح جیسے. لغت میں اس کے دونوں معنی ہیں، جہاں بھی اور جس طرح بھی. تو اگر پہلا معنی مراد ہو انا سے جہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ جہاں چاہو، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ. یعنی اور اپنی بیوی کے آگے سے آنا بھی جائز اور پیچھے سے آنا بھی جائز، اگر انا کا یہ معنی ہو تو. اور یہی مذہب ہے بعض شیعہ کا، کہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ قبول میں بھی آنا جائز ہے اور دبر میں بھی آنا جائز ہے. مگر جمہور اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، دبر میں آنا حرام ہے، قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے. اور یہاں پر جو انا کا لفظ ہے وہ جہاں کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ انا کا لفظ جس طرح کے معنی میں ہے. تو معنی یہ ہوا کہ اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو، جس طرح چاہو، سو کر کے، بیٹھ کر کے، اٹھ کر کے، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ. یہ معنی تو انا کا معنی جس طرح ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے اجازت ہے اپنی کھیتی میں آنے کی، سو کر، بیٹھ کر، اٹھ کر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا معنی ہے. اس کا معنی وہ نہیں ہے جو شیعہ سمجھتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ بہرحال دونوں فریق، جمہور اہل سنت اور شیعہ، دونوں قرآن سے ہی استدلال کر رہے ہیں، سمجھ رہے، اور انا کے لفظ سے ہی استدلال کر رہے ہیں. مگر شیعہ کا استدلال باطل ہے، اہل سنت کا استدلال درست ہے، اس طور پر کہ دیکھ لیجئے یہ مشترک ہے، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی میں سے کسی ایک معنی کے تعین کے لیے کوئی دلیل ضروری، کوئی دلیل ضروری. اب دلیل پہلے اندر کلام میں تلاش کی جائے گی. دیکھیے اس کلام میں کوئی دلیل ہے کہ نہیں. جواب، اس کلام میں دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ اس کلام میں دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں انا سے مراد جس طرح ہے، جہاں نہیں. کیا دلیل ہے؟ النساء حرث لکم فاتو حرثکم. یہ حرث دلیل ہے. کیسا حرث دلیل ہے؟ حرث معنی کھیتی ہے. حرث معنی کھیتی ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتا؟ اپنی کھیتی میں آؤ، اپنی کھیتی میں. اور بتائیے کہ کھیتی کی جگہ عورت میں آگے ہے یا پیچھے ہے؟ ظاہر سی بات ہے پیچھے نہیں ہے بلکہ آگے ہے. تو اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی، یہ حرث دلیل ہے اس بات کی کہ لفظ انا سے مراد یہاں پر ایک معنی ہے، اور وہ ہے جس طرح. تو جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں میں یہ مثال کیوں دیا تھا؟ میں یہ مثال اس لیے دیا تھا اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دیا تھا کہ مشترک کے کئی معنی ہوں تو ان معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے جو بتائے کہ فلاں معنی مراد ہے. ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اس میں بھی طائر کا لفظ آیا ہے اور یہ مشترک ہے چار معنی کے درمیان. آپ پر میں واضح کر چکا کہ چاروں معنی تو بیع وقت مراد لے نہیں سکتے، یہ اصولیین کا متفقہ فیصلہ ہے. کوئی ایک معنی بغیر دلیل کی چاہیں وہ بھی مراد نہیں لے سکتے، بلکہ کسی ایک معنی کے مراد لیے جانے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے جو دلیل بتائے کہ اس لفظ کا یہی معنی مراد ہے، دوسرا معنی مراد نہیں ہے. اب دلیل اگر کلام کے اندر ملے تو بہت خوب ہے. اب اس کلام کا آپ جائزہ لیجئے، ذرا سا اس کلام کے اندر جھانکیے. کلام کیا ہے؟ کلام ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ.
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، یہ ہے کلام۔ الآیہ، پوری آیت کو پڑھ لیجیے۔ تو اس کا ذرا ایک ایک لفظ کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں گفتگو کراں گا۔ وَكُلَّ انسان، اور ہر ایک انسان، فی انوکہ، اس کی گلے میں، اور ہر ایک انسان کے گلے میں، الزمنا، ہم نے چسپاں کر دیا، فکس کر دیا، لازم کر دیا، کیا؟ طائرہ، اس کے طائر کو۔ اس طائر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں سی سی کیمرہ کو، سی سی کیمرہ کو، ویڈیو ریکارڈر کو، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ مگر آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کی دلیل دیجیے، میں انشاءاللہ دلیل بیان کروں گا، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ تو ترجمہ میں دیکھ رہے ہیں، ہر ایک انسان کے گلے میں ہم نے اس کے طائر کو فکس کر دیا۔ ذرا اٹھائیے، طائر کا ایک معنی کیا ہے؟ پرندہ۔ تو اگر یہ ترجمہ کرو کہ ہر ایک انسان کے گلے میں پرندہ کو فکس کر دیا، یہ بداہتاً غلط ہے۔ ابھی اور دلیل بیان کروں گا۔ یہ بداہتاً غلط ہے کہ انسان کے گلے میں پرندہ، وہ اس کو اللہ نے لازم کر دیا۔ ایک دوسرا معنی اس کا روزی ہے کہ انسان کے گلے میں اس کی روزی کو ہم نے فکس کر دیا، یہ ترجمہ بھی درست نظر نہیں آتا۔ تیسرا معنی ہے نصیب، انسان کے گلے میں اس کے نصیب کو ہم نے فکس کر دیا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، اور اس دلیل سے بھی صحیح نہیں ہوتی جس کو ابھی میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے برخلاف طائر کا معنی اگر یہ ہو کہ ہر ایک انسان کے گلے میں ہم نے ایک سافٹ ویئر کو فکس کر دیا ہے جو اس کی حرکات و سکنات، اعمال و نظریات کو کور کرتا ہے، سیو کرتا، محفوظ کرتا، ریکارڈ کرتا۔ تو اب آپ پہلے اپنے دماغ سے سوچ کے بتائیے، ان چاروں، اس آیت کے ان چاروں ترجموں میں سے کون سا ترجمہ آپ کو درست معلوم ہوتا؟ ایک بار اس پر غور کر لیجیے۔ مگر دلیل کہ نہیں، دلیل اس سے جو معنی مراد ہے، چار معنی میں سے جو معنی مراد ہے، اس کی دلیل تو سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انسان کے طائر کو جو گلے میں ہم نے رکھا، اس کو قیامت کے دن نکالیں گے۔ پرندے کو نکالا جانا، یا نصیب کو نکالا جانا، یا روزی کو نکالا جانا، کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن یہی طائر جو ہم نے اس کے گلے میں فکس کیا ہے، وہ سافٹ ویئر جو اس کے گلے میں فکس کیا ہے، اسی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اس کے طائر کو باہر نکالیں گے۔ قیامت کے دن اس کے طائر کو باہر نکالیں گے۔ طائر کیا روزی کو باہر نکالیں گے؟ نہیں۔ پرندے کو باہر نکالیں گے؟ نہیں۔ نصیب کو باہر نکالیں گے؟ نہیں۔ نصیب سے حساب کتاب نہیں ہوتا، قسمت سے حساب کتاب نہیں، حساب کتاب کے وقت قسمت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر نخرجو، ہم نکالیں گے، لہو، اس کے، ہر انسان کے طائر کو جو اس کے گلے میں ودیت کیا گیا ہے، فکس کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، چسپاں کیا گیا، ثابت کیا گیا ہے، ہم انسان کے طائر کو نکالیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ذرا غور کیجئے، طائر کے بقیہ تین معنی میں سے کوئی معنی تو یہاں مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پر معنی مراد ہوگا سی سی کیمرہ یا ویڈیو ریکارڈر، اس کو نکالیں گے قیامت کے دن۔ کیوں نکالیں گے؟ تو دیکھیے کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے، کتاباً یلقاہ منشورا۔ میری گفتگو اس میں چل رہی کہ طائر سے مراد سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر ہے، اس دلیل سے۔ کیوں نکالیں گے؟ کیوں نکالیں گے؟ کہتے ہیں کتاباً یلقاہ منشورا، اس لیے نکالیں گے کہ اسے ٹیلی کاسٹ کرنا ہے قیامت کے دن، اسے نشر کرنا ہے، اسے شائع کرنا ہے، برسر عام تمام اولین و آخرین کے درمیان اسے ڈسپلے کرنا ہے، ٹیلی کاسٹ کرنا ہے، اسے
ٹیلی کاسٹ کرنا ہے۔ آپ بتائیے، کتابیں یلقاہ منشورا، سمجھ رہے ہیں، جس طائر کو گلے میں فکس کیا ہے اسے کتابی شکل میں، کتاب کا معنی میں بھی بیان کرتا ہوں، ریکارڈ کی شکل میں، کتاب کا معنی لغت میں ریکارڈ بھی ہے، ریکارڈر بھی ہے، ابھی میں اسے بیان کروں گا۔ ریکارڈر کی شکل میں اس کو نکالیں گے، جس ریکارڈر کو ہم نشر کریں گے، ڈسپلے کریں گے، ٹیلی کاسٹ کریں گے۔ تو بتائیے، روزی میں ٹیلی کاسٹ ہونے کی صلاحیت ہے؟ پرندے میں ٹیلی کاسٹ ہونے کی صلاحیت ہے؟ نصیب میں ٹیلی کاسٹ ہونے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی سے بات واضح ہو گئی کہ طائر سے وہ 3 معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سافٹ ویئر جس کی میں تشریح کر چکا ہوں، جس کی تعبیر سی سی کیمرہ، ویڈیو ریکارڈر سے کی جا سکتی، وہ طائر سے مراد ہے۔ نیز اسی آیت میں ہے، اقرا کتابک، نکال لیں گے اس سی سی کیمرہ کو، ہم نکالیں گے اور نکال کر کہیں گے۔ کب کہیں گے؟ اس سی سی کیمرہ ویڈیو ریکارڈر کو نکال کر اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ کسی کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ابھی اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اس سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اقرا کتابک ہے، اقرا کتابک ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد ہم کہیں گے اقرا کتابک ہے، اپنے ریکارڈر کا مشاہدہ کر، اپنے ویڈیو ریکارڈر کو دیکھ۔ کہیں گے پھر عجیب ترجمہ کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈر اور دیکھ؟ تو سنیے، اقرا، قرأ یقرأ معنی مطالعہ کرنا، پڑھنا، اور مطالعہ کرنا مشاہدہ کرنے پر مشتمل ہوتا ہے، پڑھنے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اقرا کا یہاں پر معنی ہے مشاہدہ کر، اور کتاب اس کا معنی ریکارڈر بھی ہے، ریکارڈ باکس بھی ہے، میں آگے بیان کروں گا، ذرا انتظار کیجیے۔ تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اسے نکالیں گے، وہی جو اس کے گلے میں ہم نے لازم کیا ہے، چسپاں کیا ہے، قیامت کے دن اسے نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد اسے نشر کریں گے، اور پھر اسے ٹیلی کاسٹ کریں گے، پھر کہیں گے مشاہدہ کر کتابک، اپنا ریکارڈ باکس، اپنا ویڈیو ریکارڈ، اپنا سی سی کیمرہ، اسے مشاہدہ کر، اپنے ریکارڈ کا مشاہدہ کر۔ ٹھہریے، یہاں طائر اور کتاب سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ اب روزی کو نکالیں گے اور کہیں گے روزی کو دیکھ، پرندے کو نکالیں گے کہیں گے پرندے کو دیکھ، نصیب کو اس کے گلے سے نکالیں گے کہیں گے نصیب کو دیکھ، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر کتاب سے وہی مراد ہے جو طائر سے مراد ہے۔ تو اس کتاب کو نکال کر کے اسے ہم ٹیلی کاسٹ کریں گے، اور ٹیلی کاسٹ کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ نشر۔ پہلے ہم جب بچپن میں ریڈیو سنتے تھے، یہ خبر ریڈیو دلی سے، ریڈیو پاکستان سے نشر ہو رہی، ایسا سننے میں آتا تھا۔ نشر، آپ بھی سنتے ہوں گے نشر۔ روزی میں نشر ہونے کی صلاحیت ہے، پرندے میں نشر ہونے کی صلاحیت ہے، نصیب میں نشر ہونے کی صلاحیت ہے؟ نہیں۔ تو یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ طائر کے ان معنی میں سے کوئی معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی اور معنی ہی مراد ہے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر اقرا کتابک ہے، مشاہدہ کر اپنا ریکارڈ باکس، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہی سی سی کیمرہ، آج یہی ویڈیو ریکارڈر تمہارے حساب کے لیے بس ہے، کافی ہے۔ سماعت فرمایا آپ نے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتا؟ وہی گلے میں چسپاں لازم و ثابت سافٹ ویئر کو نکالیں گے، اسے ٹیلی کاسٹ کریں گے، اس کے سامنے ٹیلی کاسٹ کریں گے، اور
ٹیلی کاسٹ کریں گے اور ہم بتا دیتے ہیں اور اس وقت کہیں گے یہی تمہارا سی سی کیمرہ، یہی تمہارا ویڈیو ریکارڈر آج تمہارے حساب کے لیے، آج تمہارے حساب کے لیے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اس کے حساب کرنے کے لیے یہی ویڈیو ریکارڈر کافی ہے۔ ٹھہریے، میں جس موضوع پر تھا وہیں رہتا ہوں، ادھر ادھر نہیں جاتا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ طائر سے مراد یہاں پر وہ سافٹ ویئر ہے، طائر سے مراد یہاں پر سی سی کیمرہ، طائر سے مراد یہاں پر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر ہے۔ دلیل تو آپ نے سنا، اب موٹے اور صاف لفظ میں طائر سے یہی ویڈیو ریکارڈر سی سی کیمرہ مراد اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اسے نکالیں گے ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے، نخرج لہ یوم القیامہ کتابا یلقاہ منشورا، ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے، نشر کرنے کے لیے، اور نشر ہونے کی صلاحیت صرف اسی سافٹ ویئر سی سی کیمرہ یا ویڈیو ریکارڈر میں، باقی تین میں نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں پر طائر سے مراد سی سی کیمرہ ویڈیو ریکارڈر ہے۔ دوسری دلیل سماعت فرمائیں، اقرا کتابک، اللہ رب العزت فرماتا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہم اسے کیوں نکالیں گے؟ اسے حسیب بنانا ہے، اور حسیب بننے کی صلاحیت باقی تینوں میں سے کسی میں نہیں۔ تو موٹے لفظ میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اس طائر جس کو گلے میں رکھا قیامت کے دن باہر نکالیں گے۔ کس لیے باہر نکالیں گے؟ تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے۔ کس لیے باہر نکالیں گے؟ اسے ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ طائر سے وہی سافٹ ویئر مراد ہے جس کی تعبیر چاہے ہم سی سی کیمرہ سے کریں چاہے ویڈیو ریکارڈر سے کریں۔ اب اگر یہاں پر کوئی پریشان ذہن والا سوال کرے کہ پھر کیا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں فیصلہ اسی ویڈیو ریکارڈر پر ٹکا ہوا ہے جو ہمارے گلے میں ہے، اور اس کے سوا کوئی اور فیصلہ اور حساب کتاب کے لیے کوئی صورت نہیں ہے کیا، جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں؟ جواب، یہ پریشان ذہن کا پریشان سوال ہے، پریشان ذہن کا پریشان سوال ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حساب اور کتاب کے لیے یہی ایک ذریعہ وہاں قیامت کے دن ہے، صرف یہی ذریعہ، یعنی حساب اور کتاب اسی ذریعے میں محدود ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں حساب و کتاب کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور بھی ذرائع ہیں، مگر ان ذرائع پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک ٹرین میں ہم ٹکٹ بناتے ہیں تو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جس اسٹیشن سے ہم ٹکٹ بناتے ہیں اس اسٹیشن کے کمپیوٹر میں وہ اس کے ڈیٹیل ہوتا، وہ کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ٹکٹ ہماری بنی ہے، اس کا صرف یہ ٹکٹ ہی راستہ نہیں ہے، صرف وہ اسٹیشن جہاں میں بنایا ہوں وہیں پر اس کا ڈیٹیل نہیں ہے، صرف اسی کمپیوٹر میں اس کا ڈیٹیل نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیل اس کمپیوٹر میں بھی ہے، اس کے ماسٹر کمپیوٹر میں بھی ہے، اور دوسرا مینیج ہے تو اس میں بھی ہے۔ یہی حال بینک کا ہے کہ جس بینک سے ہمارا کاروبار ہوتا اس کے اسی کمپیوٹر پہ سارا دار و مدار نہیں ہوتا کہ اتفاق سے وہ کمپیوٹر ضائع ہو جائے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے، نہیں، اس کمپیوٹر کے بعد اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کمپیوٹر ہوتا، اسٹیٹ لیول پہ ہوگا، پھر RBI جو سب سے بڑا بینک ہے وہاں ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہی ایک ذریعہ ہے، وہاں بہت سے ذرائع ہیں۔ ہماری ریکارڈنگ اس ایک سافٹ ویئر میں ہو رہی، مگر یہی ایک سافٹ ویئر میں ریکارڈنگ نہیں، اس کے سوا فرشتے بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، فرشتے کی بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک ماسٹر ریکارڈ باکس ہے،
اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، سمجھ رہے ہیں۔ ماسٹر جس کو کتاب مبین کہتی ہے، جس میں وما من رطب ولا یابس الا فی الکتاب، قرآن جس کو کہتی ہے، جسے قرآن کہتی ہے، اس کتاب میں ان تمام چیزوں کے ڈیٹیل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال و سکنات پر یہ ویڈیو ریکارڈر بھی نظر رکھتا، سی سی کیمرہ بھی نظر رکھتا، کچھ فرشتے بھی اس کے اوپر نظر اور ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اور مشنریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان مشنریوں میں بھی ہمارے اعمال و نظریات، افکار، یہ سب کلیکٹ ہو رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سوال کرنا کہ یہ واحد راستہ ہے، نہیں، یہ واحد راستہ نہیں ہے، بلکہ اور بہت سارے راستے ہیں، اور بہت سارے ذرائع ہیں، جن ذرائع میں ہمارے ایکٹیویٹیز، ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو میرا مدعا یہ تھا کہ آیت کریمہ میں جو طائر کا لفظ آیا ہے وہ مشترک ہے، اس سے اس کے ساری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ طائر سے مراد وہ ایک مخصوص سافٹ ویئر ہے جس کی تعبیر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے کی جا سکتی۔ یعنی آیت کریمہ میں طائر سے مراد سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر ہے۔ ایسا ہے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ قرآن سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈنگ کی بات اس وقت کرتا ہے جب ذہن میں اس کا کھٹکا بھی نہیں تھا۔ اس کے موجود ہونے سے 1300 سال پہلے قرآن اس کی بات کرتا ہے، جبکہ دلوں میں، ذہنوں میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی، یہ دلیل ہے قرآن کے کسی مخلوق کی طرف سے نہ ہونے کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اس بات کو ثابت کر چکا ہوں، ثابت کر سکا ہوں کہ آیت کریمہ میں طائر سے مراد ویڈیو ریکارڈر ہے، سی سی کیمرہ ہے۔ اس لیے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اس آیت کا ترجمہ یہ کیے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک انسان کے گلے میں ہم نے اس کا ویڈیو ریکارڈر، ہر ایک انسان کے گلے میں ہم نے اس کا سی سی کیمرہ کو فکس کر دیا ہے۔ نخرج لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے گلے میں موجود ویڈیو ریکارڈر کو باہر نکالیں گے، کتابًا یلقاہ منشورا، اس ریکارڈ باکس کی شکل میں، اس کتاب کی شکل میں، اس ویڈیو ریکارڈر کی شکل میں، جسے وہ نشر ہوتے ہوئے، ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ اور اس وقت ہم کہیں گے، انسان سے کہیں گے، مشاہدہ کر اپنے ریکارڈ کو، آج مشاہدہ کر اپنے ریکارڈر کو، آج تمہارے حساب کے لیے یہ ریکارڈر کافی ہے۔ اب میں اتنی بات واضح ہونے کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ ایک بات باقی رہ گئی جناب، آپ نے جو کچھ عرض کیا کہ یہاں جو لفظ طائر آیا ہے لغت میں اس کے یہ معنی ہے، کوئی اور معنی طائر سے مراد نہیں ہو سکتا۔ طائر سے مراد اس جگہ وہی مخصوص سافٹ ویئر ہے جس کی تعبیر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے کی جانی موزوں، مناسب، درست ہے۔ یعنی طائر سے مراد ویڈیو ریکارڈر ہے۔ کس دلیل سے؟
تو نخرج لہو یوم القیامہ کی دلیل سے، جس کی تفصیل میں بیان کیا، اور حسیب کی دلیل سے مختصر میں اس دلیل سے یہ مراد ہے، تو کہیں گے آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اہل علم اور کے قول کو لے کے اصول فقہ سے اصول اور قواعد کو لے کر کے یہ قول کر رہے ہیں، مگر بزرگوں میں سے، اکابرین میں سے کسی نے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، کسی بزرگ کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پر طائر سے مراد مخصوص سافٹ ویئر ہے؟ کسی نے اشارہ کیا ہے؟ کسی بزرگ نے اس تعلق سے کچھ کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو وہ بتائیے، اگر آپ بتا دیتے ہیں تو یقیناً آپ کی بات میں مزید وزن اور آپ کی بات کچھ میں مزید قوت ملے گی، ایسا کچھ ہے تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کچھ میں نے عرض کیا، جسے آپ نے سماعت فرمایا، اس کی تائید و تصدیق جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد اور رفیع المرتبت تابعی حضرت حسن بصری رحمہم اللہ، دنیا علم کا بچہ ان دونوں شخصیت سے واقف ہے، حضرت مجاہد اور حضرت حسن بصری کی تفاسیر سے بھی ہوتی ہے۔ میں جو کچھ ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں اس کی تائید ان دونوں بزرگوں کی تفسیروں سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ما من مولود الا فی عنقہ ورقۃ مکتوب، ہر ایک بچہ کے گلے میں پیدائشی طور پر ایک چپ ثبت ہوتا ہے۔ ما من مولود الا فی عنقہ ورقۃ مکتوب، ہر ایک بچہ کے گلے میں پیدائشی طور پر ایک چپ ثبت ہوتا ہے، جس میں اس کا ہر ایک اچھا اور برا کام سیو اور ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت مجاہد جلیل القدر تابعی، دنیا علم کا بچہ اس سے واقف ہے، دنیا علم کا بچہ اس سے واقف ہے۔ اور یہ جو میں عرض کیا کہ یہ حضرت مجاہد کا قول ہے، یہ کہاں ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں سے ایک مشہور کتاب تفسیر بغوی ہے۔ تفسیر بغوی میں حضرت مجاہد کا یہ قول مرقوم ہے، یہ قول ثابت ہے اسی آیت کے ضمن میں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، یعنی سورہ اسراء کی آیت وہی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، پوری آیت کو آپ پڑھ لیجیے اسی کے ذیل میں۔ اسی طرح حضرت حسن اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ابن آدم بسطنا لک صحیفہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری کو دنیا علم کا کون بچہ ایسا ہے جو دنیا علم کا ان کو نہ جانتا ہو؟ عام لوگوں میں سے بھی اکثر لوگ حضرت حسن بصری مشہور و معروف جلیل القدر بزرگ کو جانتے ہیں۔ ان کا قول ہے، حضرت حسن بصری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ابن آدم بسطنا لک صحیفہ، یہ بات کہاں ہے؟ یہ بات کس جگہ ہے؟ امام فخر الدین رازی کی عظیم تفسیر کبیر میں، یا ابن آدم بسطنا لک صحیفہ، ترجمہ، اے انسان، ہم نے تمہارے اندر ایک ایسی کھال، ایک ایسا چپ بچھا رکھا ہے جس میں تمہاری ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی تفاسیر سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اس آیت میں طائر کے دیگر لغوی معنی مراد نہیں ہیں،
دونوں بزرگوں کی تفسیروں سے بھی یہ بات صاف ہو گئی کہ طائر کے اور لغت میں جو معنی ہیں وہ معنی یہاں طائر سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں طائر سے مراد وہی سافٹ ویئر ہے جس کی میں تشریح کیا ہوں، جس کی تعبیر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے کی جانی بالکل موزوں اور مناسب ہے۔ تو ان دونوں بزرگوں کی تفسیر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ طائر سے مراد یہاں پر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا، میں جو آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا کہ آیت میں طائر سے مراد سی سی کیمرہ ہے، آیت میں طائر سے مراد ویڈیو ریکارڈر ہے، میں جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا آپ نے سنا کہ اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کی طرف صاف اشارہ ہے حضرت حسن بصری کا بھی، اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت مجاہد رحمہم اللہ کا بھی۔ اب میں جو یہ قول کیا کہ آیت میں طائر کا معنی سی سی کیمرہ ہے، ویڈیو ریکارڈر ہے، اس بنا پر میں نے جو یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے گلے میں ایک سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کو فکس کیا ہے، کر دیا ہے، فلاں مقصد کے لیے ہر انسان کے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر فکس ہے۔ میں نے یہ جو کہا اس آیت کے بنا پر ضرور اور یقیناً کہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی آیت کی وجہ سے کہا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ان دو تفسیر کی وجہ سے کہا، بلکہ اس سلسلے میں کہ آدمی کے اندر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر اللہ رب العزت کی طرف سے ثبت ہے۔ قرآن پاک میں ڈھیر ساری آیتیں مجھے نظر آتی، گفتگو دراز ہو گئی، میں ایک حد تک اپنی بات کو بفضل ہی تعالی بکرم رسول ہی لالا میں اپنی بات کو ایک حد تک ثابت کر چکا ہوں۔ اس لیے اس کے بعد جو میں آیات رکھوں گا اسے تیزی سے گزروں گا، آئندہ کبھی ضرورت محسوس کروں گا انشاءاللہ تو پھر اس میں بھی تفصیل سے گفتگو کروں گا، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو میں یہ جو کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر فکس ہے، لازم و ثابت ہے، صرف اسی آیت کی وجہ سے نہیں، اور بہت سی آیتیں ہیں۔ مثلا ملاحظہ فرمائیں کہ جس طریقے سے کتاب میں یہ آیت ہے، اسی طرح کتاب کی دوسری بہت ساری آیات سے بھی اس کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ ترجمہ: ہر ایک انسان کے سرچ اور کور میں لگی ہوئی ہیں معقبات، کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسی مشنریاں جو اس کے پاس بھی ہیں وہی سی سی کیمرہ ویڈیو ریکارڈر، اور اس سے دور بھی ہیں کتاب مبین۔ کتاب مبین پر انشاءاللہ میں ایک ہفتے کے اندر پھر دوبارہ گفتگو کروں گا اور کتاب مبین کی وضاحت کروں گا کہ وہ کتاب مبین کیا ہے۔ پھر سے ترجمہ سماعت فرمائیں، ہر ایک انسان کے سرچ اور کور میں لگی ہوئی ہیں کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسی مشنریاں جو اس کے پاس بھی ہیں اور اس سے دور بھی، جو اللہ کے حکم سے اس کی ریکارڈنگ کرتی رہتی ہے، کورنگ کرتی رہتی ہیں، سرچنگ کرتی رہتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں وہ شے جس کو معقبات من بین یدہ
یعنی آدمی کے پاس والا سرچر اور ریکارڈر بتایا گیا وہ یہی طائر ہے، یعنی سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر ہے، اس لیے کہ یہ طائر اس کے اپنے پاس ہے، اس کے گلے میں فکس ہے۔ اب میں گفتگو لمبی ہوئی، ذرا تیزی سے گزر رہا ہوں، اور اس کی کورنگ، وہ سرچنگ، وہ ریکارڈنگ میں مصروف ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ترجمہ: فکر کرو اس دن کی جب ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ، پھر جس آدمی کو سیدھے ہاتھ میں ملے گی اس کی کتاب، یعنی ریکارڈر، کتاب اور امام دونوں سے یہاں پر ایک ہی چیز مراد ہے، تو وہ اپنے ریکارڈ کو مشاہدہ کریں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ مندرجہ بالا آیات میں امام اور کتاب دونوں کا مصداق ایک ہی شے ہے، بلفظ دیگر ایک ہی شے دو ناموں سے یاد کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مدلول اور کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ دو نام ذکر فرمایا؟ جواب ہے یہ وہی سافٹ ویئر ہے جس کو خالق کائنات نے انسان کے گلے میں ودیعت فرمایا ہے تاکہ وہ آدمی کے تمام حرکات و سکنات، اعمال و نظریات کو کور کرے، ان پر نظر رکھے، ان کی ریکارڈنگ کرے۔ یہ خصوصیات و صفات سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر میں موجود ہیں، اس لیے کتاب الہی میں مذکور الفاظ مثلا امام، کتاب کی تعبیر قدرتی سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر سے انتہائی موزوں تعبیر ہے۔ چنانچہ مذکورہ الفاظ کی تفسیر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈنگ کے اسما سے بلا شبہ درست ہے۔ کتاب اللہ میں اس کی تعبیر ڈھیر سارے الفاظ سے کی گئی ہے۔ میں تیزی سے گزر رہا ہوں لیکن بات کو رکھتے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ میں اس کی تعبیر ڈھیر سارے الفاظ سے کی گئی ہے، مثلا کبھی اس کی تعبیر طائر سے کی گئی تو کبھی منشور سے، کبھی اس کو حافظ و امام کا نام عطا کر دیا گیا، اسی طرح کبھی معقب اور سائق کے ناموں سے یاد کیا گیا تو کبھی کتاب اور غل کے ناموں سے مزین کر دیا گیا، اسی طرح کبھی اس کی تعبیر موسی کے نام سے کی گئی تو کبھی اس کی تعبیر شہید سے بھی۔ المختصر مسمى ایک اور اسما کثیر۔ اللہ اللہ، ایک ہی زبان میں ایک شے کے لیے اتنے ڈھیر سارے نام۔ چیز وہی ہے، سافٹ ویئر وہی ہے، اور ناموں کے انبار ہیں، ڈھیر ہیں قرآن میں۔ اس سے پتہ چلتا کہ یہ چیز انتہائی عظمت و اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ناموں کی کثرت، اسما کی بہتات مسمى کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کی کثرت سورہ فاتحہ کی عظمت و شوکت کی وجہ سے ہی ہیں۔ بہرحال یہ طائر یعنی قدرتی سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر انسان کے لیے بڑی عجیب اور حیرت انگیز چیز ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی سورہ اسراء کی 13ویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہی امام رازی جس کا ماسبق میں ذکر کر چکا ہوں، یہی 13ویں آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال حکماء الاسلام هذه الآية في غاية الشرف وفيها اسرار عجیبہ۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حکماء اسلام کہتے ہیں کہ یہ آیت وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ سورہ اسراء کی 13ویں آیت انتہائی شرف والی ہے۔ وَفِيهَا أَسْرَارٌ عَجِيبَةٌ، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے عجیب حیرت انگیز اسرار و رموز رکھے ہیں۔
تو حکمائے اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ حیرت انگیز عجیب راز ہے اس آیت میں، کچھ راز کی بات ہے جس تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ رہا۔ حکمائے اسلام بولے اس آیت میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی بعض ایسی بات بتائی جا رہی ہے جس بات تک کوئی ایسا راز ہے جس راز تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ یہ اسلام کے حکماء کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں، سوال یہ کہ حکمائے اسلام کو وہ راز نہیں معلوم ہو سکا اور آپ جیسے لوگ پہنچ گئے۔ سینکڑوں لوگ ایسا بھی کہنے والے مل جائیں گے مجھے، کیا آپ ان سے بھی بڑے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ آدمی جو کچھ گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو کی بڑی بنیاد مشاہدہ پر ہوتی ہے، تجربہ پر ہوتی ہے۔ اب اس زمانے میں ایسی چیز موجود نہیں تھی، مشاہدہ نہیں ہوا تھا، ذہن نہیں پہنچا۔ ہمارے زمانے میں ایسی چیز موجود ہے، اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہمارا ذہن پہنچا۔ اگر ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہمارا ذہن بھی کبھی نہیں پہنچتا تھا یہاں۔ اور اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے، جس بندے پر چاہتا ہے اپنے راز کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اپنے اس حقیر بندے پر اس راز کو منکشف کر دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ کے پاس اس سے مضبوط دلیل ہے تو پیش کیجئے، انشاءاللہ میں سنوں گا۔ بہرحال امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حکمائے اسلام کا کہنا ہے کہ اس آیت میں حیرت انگیز راز ہیں۔ اب میں تبرکاً ایسی چند آیات کریمہ یکجا کرتا ہوں جن میں قدرتی سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈنگ، سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کا کھلم کھلا بیان ہے۔ ایسی کچھ آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک آیت تو یہی ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 13، آیت نمبر 14۔ ایک دوسری آیت سماعت فرمائے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 71۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کو مشاہدہ فرما انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ نیچرل ویڈیو ریکارڈر اور سی سی کیمرہ کی تعبیر قرآن مجید ڈھیر سارے ناموں سے کرتا ہے۔ اب ذیل میں ملاحظہ فرمائیں کہ ان ناموں کو، ان اسما کو مسمى کے ساتھ کتنی اور کیسی مناسبت ہے۔ یعنی قرآن پاک جو سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کا یہ نام رکھتا ہے، یہ نام رکھتا ہے، یہ نام رکھتا ہے، یہ نام رکھتا ہے، یعنی سی سی کیمرہ ویڈیو ریکارڈر کو قرآن پاک کبھی طاہر کہتا ہے، کبھی امام کہتا ہے، کبھی کتاب کہتا ہے، کبھی منشور کہتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب جو یہ نام دیتی ہے، کتاب، منشور، طاہر، ان ناموں کو مسمى یعنی وہ جو سافٹ ویئر ہے، جو سافٹ ویئر، مخصوص سافٹ ویئر، اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کیا لگاؤ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مخصوص سافٹ ویئر کا نام رکھتا ہے طاہر، رکھتا ہے امام، رکھتا ہے کتاب، کیا مناسبت ہے؟ سماعت فرمائیں۔
ان اسماء کو مسمہ کے ساتھ کتنی اور کیسی مناسبت ہے، اس سلسلے میں سماعت فرمائیں۔ قرآن اس کو طائر اس لیے بتاتا ہے کہ لغت میں طائر کا معنی ہے دماغ، لغت میں طائر کا معنی ہے دماغ۔ دماغ یعنی چیز اور اس کی حالات و کیفیات کو محفوظ رکھنے والا اور محفوظ چیزوں کی نمائش کرنے والا اور ان کو ظاہر کرنے والا، بلفظ دیگر دوسرے لفظ میں دماغ یعنی وہ قدرتی سافٹ ویئر، وہ قدرتی سافٹ ویئر جس میں محسوسات، وہ بعض معقولات، آیان، وہ آراز اور ان کے احوال و کوائف کو کور کرنے، سیو کرنے اور محفوظ کی نمائش و اشاعت کی قوت و صلاحیت ہوتی ہے۔ چونکہ وہ نیچرل ویڈیو ریکارڈر یا سی سی کیمرہ جو ہمارے گلے میں فکس ہے، اس میں یہ صفات، وہ خصوصیات موجود ہیں، سیونگ، ریکارڈنگ، کورنگ۔ اسی وجہ سے قرآن اس کو طائر قرار دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن اس کو امام کے نام سے موسوم کرتا ہے، اس لیے کہ لغت میں امام کے معنی ہے آگے، سامنے، اور وہ جس کی پیروی کی جائے، یہ لغت میں امام کے معنی ہے۔ چونکہ وہ یعنی سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر انسان کے آگے اور اس کے گلے میں ہے، اسی طرح قیامت کے دن حساب کے وقت اس کی پیروی ہوگی، اسی لیے قرآن اس کو امام بتاتا ہے۔ قرآن اس کو کتاب کے عنوان سے اس لیے معنون کرتا ہے کہ لغت میں کتاب کے معنی ہے جمع کرنا اور محفوظ کرنا، چونکہ انسان کی ہر ایک نقل و حرکت اور اس کی ہر ایک ادا اس میں یکجا اور محفوظ ہوتی رہتی ہے، اسی لیے کتاب حکیم اس کو کتاب کے عنوان سے معنون کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن اس کو جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس مخصوص سافٹ ویئر کو حافظ کے لقب سے ملقب کرتا ہے، اس لیے کہ لغت میں حفظ کے معنی ہیں چھپانا اور ریکارڈ کرنا، چونکہ وہ خود یعنی نیچرل سی سی کیمرہ یا ویڈیو ریکارڈر قیامت تک کے لیے ہماری نظروں سے چھپا ہے، اور چونکہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اور چونکہ اس میں ہماری ہر ایک ادا ریکارڈ اور محفوظ ہوتی، اس لیے قرآن اس کو حافظ کا نام دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن اس کو محصی شمار کرتا ہے، اس لیے کہ لغت میں احصاء کے معنی ہے کاؤنٹ کرنا اور ریکارڈ کرنا، چونکہ وہ ہماری ساری حرکات و سکنات، عادات و اطوار اور حالات و کیفیات کا کاؤنٹر بھی ہے اور ریکارڈر بھی ہے، اسی لیے قرآن اس کو محصی شمار کرتا ہے۔ اور قرآن اس کو منشور کے نام سے بھی یاد کرتا ہے، اس لیے کہ لغت میں نشر کے معنی ہے شائع کرنا، ٹیلی کاسٹ کرنا اور پھیلانا، اس لیے کہ جو کچھ اس میں ہے، اس مخصوص سافٹ ویئر میں جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اس میں ریکارڈ ہے، وہ قیامت کے دن نشر اور ٹیلی کاسٹ ہو کر پھیلے گا، اور وہ صاحب ریکارڈ تک محدود نہیں رہے گا، اسی لیے قرآن اس کو منشور قرار دیتا ہے۔ قرآن اس کو غل اس لیے قرار دیتا کہ لغت میں غل کے معنی ہے لازم و فکس اور بیڑی، چونکہ وہ انسان کے گلے میں فکس، لازم و ثابت ہے، اور وہ مجرم کے لیے کسی بیڑی سے کم نہیں، اسی لیے قرآن اس کو غل بھی قرار دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن اس کو معقب بھی کہتا ہے، اس لیے کہ لغت میں اعقاب وہ تعقیب کے معنی ہے پیروی کرنا،
کور کرنا، تلاش کرنا، چونکہ ہمارے گلے کا طائر و معقب ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی پیروی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی پیروی میں ہے، ہماری حرکات کی کورنگ اور ریکارڈنگ میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحفظونہ من امر اللہ، چونکہ وہ انسان کے سرچ و تلاش میں مصروف ہے، اس لیے اللہ رب العزت اسے معقب بھی کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن اسے سائق کہتا ہے، اس لیے کہ لغت میں سائق کے معنی ہے بیان کرنے والا، خبر دینے والا، خبر دینے والا، چونکہ کل قیامت کے دن ہمارا وہ سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر وہ سب کچھ بیان کرے گا جو ہم کرتے رہے تھے، اور ان تمام باتوں کی ہمیں خبر دے گا جو ہم کرتے رہے تھے، اس لیے اللہ رب العزت اسے سائق بھی فرماتا ہے۔ یوں ہی قرآن اسے شہید بھی کہتا ہے، اس لیے کہ لغت میں اس کے معنی ہے حاضر و گواہ، حاضر و گواہ، چونکہ وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ بتائے گا جو کرتے رہے تھے، اور ہمارے اعمال و حرکات کی شہادت و گواہی دے گا، اس لیے اللہ رب العزت اسے شہید بھی کہتا ہے، اس کا نام شہید بھی رکھتا ہے۔ یہ تھی تھوڑی سی تفصیل ہمارے گلے میں چسپاں اس ویڈیو ریکارڈر یا سی سی کیمرہ کے ان ناموں کی جو نام اس مخصوص سافٹ ویئر بلفظ دیگر سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر کو اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بلا شبہ مذکورہ آیت میں طائر سے مراد ویڈیو ریکارڈر اور سی سی کیمرہ ہے۔ جب ایسا ہے تو بلا شبہ آیت کریمہ کا معنی یہی ہے کہ اور ہر ایک انسان کے گلے میں ہم نے اس کے ویڈیو ریکارڈر اور سی سی کیمرہ کو فکس کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں جب ایسا ہے کہ ہر آدمی کے گلے میں سی سی کیمرہ اور ویڈیو ریکارڈر فکس ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت چوکنا اور محتاط رہیں، اور ہمیں ہر قسم کی تخریب کاری، فتنہ و فساد، جھوٹ، غیبت و چغلی اور حق تلفی وغیرہ بری چیزوں سے ہمیں لازمی طور پر بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ایک دن اس پوری فلم کی یہ پوری فلم ریلیز بھی ہوگی۔ آگے سماعت فرمائے۔ ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، اس کے باوجود ہماری آنکھ مچولی، ہماری بے راہ روی، ہماری غفلت و بے توجہی کس بات کی غماز ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یقیناً ہم ان کے گلوں میں ایسے ریکارڈرز بچھا دیے ہیں جو گلے سے ٹھوڑیوں تک پھیلے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ خواتین و حضرات، آنکھوں پر پڑی ہوئی پٹی ہٹاؤ اور یاد رکھو کہ ہمہ وقت ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا مشاہدہ بھی کرنا ہے اور بدلہ بھی پانا ہے۔ تصور کرو اس دن کا جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے گلے سے ہمارا نامہ اعمال اور ویڈیو ریکارڈر نکال کر اولین و آخرین کی موجودگی میں برسر عام اسے ٹیلی کاسٹ فرمائے گا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہر ایک انسان کے گلے سے اس کے ویڈیو ریکارڈر کو اس حال میں نکالیں گے کہ اس میں اس کی ہر ادا محفوظ ہوگی، اور اس ریکارڈیٹ کو ریلیز ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ بلب سے دیگر آدمی اپنے تمام اعمال کی خود تیار کردہ فلم کا ڈسپلے آج قیامت کے دن مشاہدہ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔